ان کے لیے بھی تیار تھے کہ وہ بھی بات کرتے. دوسری بات کہ اس جو کانفرنس ہے اس پہ آپ نے بھی اس کو دیکھا, آپ نے بھی سنا, میڈیا نے بھی کور کیا, تو اس میں مختلف ایشوز ہیں جو کہ ہم کوشش کریں گے کہ آج اس کی جوابات ہم آپ کو دے سکیں اور کلیریفیکیشنز بھی دے سکیں. وہ یہ ہے کہ ایک تو جو انہوں نے نواز شریف صاحب نے الیکشن کے پروسیس کو مشکوک بنانے کی کوشش کی اور انہوں نے اس الیکشن کو دھاندلی زدہ الیکشن بنانے کا ایک کوشش کی, لیکن جو حقائق ہے اور جو تاریخ ہے, جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, وہ کچھ اور بتاتے ہیں. خاص طور پہ ایک ایسے سیاسی لیڈر جو کہ 3 مرتبہ اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں, یعنی کہ انہوں نے کم از کم 3 دفعہ تو الیکشن میں حصہ لیا ہے. لیا تو انہوں نے بہت زیادہ کئی الیکشنز میں ہیں, لیکن یہ 3 الیکشن جس میں کہ وہ وزیر اعظم بنے, تو وہ الیکشنز تو ٹھیک تھے. یہ الیکشن چونکہ ان کو شاید اس بات کی عادت نہیں ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں, تو اگر اس دفعہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے اور اس میں وہ اپنی حکومت نہیں بنا سکے یا وہ سیٹس نہیں حاصل کر سکے جو کہ حکومت بنانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے, تو اس لیے وہ اس پہ سیکھ پا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب 2013 کے الیکشنز ہوئے تھے تو اس وقت ہماری پارٹی نے, پاکستان تحریک انصاف نے, یہ اٹھایا تھا الیکشن کے کچھ حلقوں کو ری چیک کرنے کے لیے. پرائم منسٹر صاحب جو اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے, انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ آپ 4 حلقے کھول دیں, تو ہم اگر وہ ٹھیک ہوئے تو ہم بالکل آپ کے ساتھ تعاون بھی کریں گے اور ہم آپ کی حکومت کو چلنے بھی دیں گے اور ہم آپ کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کریں گے. لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ وہ پوری جو کوشش تھی وہ جا کے کہیں وہ بھی ہائی کورٹ کی ڈیسیجن پہ 2017 میں ایک کمیشن بنایا گیا اور اس کی وجہ سے یہ ان حلقوں پہ کی تحقیق ہوئی. اب جو لاسٹ الیکشنز جو 2013 کے تھے, اس میں کوئی 413 کے قریب الیکشن پٹیشنز الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس گئیں, جبکہ اس دفعہ کی الیکشن میں کوئی 299 پٹیشنز الیکشن کمیشن میں گئیں, جس میں کہ صرف 90 جو کہ نیشنل اسمبلی سے تعلق رکھتی تھیں. باقی بھی تھیں, مختلف صوبوں کی تھیں, لیکن جو اوور آل پورے ملک کی جو وہ تھیں جو جن حلقوں پہ اعتراض اٹھایا گیا تھا وہ 90 تھی, 90. اس میں کافی تعداد ہماری الیکشن پٹیشن تھی. تو پی ایم ایل نون کی وہ فیکٹس اینڈ فگرز ابھی کچھ دیر بعد آ جائیں گے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا کہ ہر پارٹی نے کتنی, کہ ہر پارٹی کس پارٹی کی طرف سے کتنی پٹیشنز رہیں, تو اس میں پتہ چل جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ کم از کم 16 ایسے حلقے تھے, اس وقت کی کمی ہے لیکن یہ بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں, جس میں کہ پی ٹی آئی کا امیدوار, اور یہ پورے ملک سے پی ٹی آئی کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ 3000 ووٹ سے لے کر اور 195, 156, 1100, 1400, 236 اس قسم کے مارجن سے ہمارا کینڈیڈیٹ الیکشن ہارا. اگر یہ 1 منٹ کے لیے اگر ہم یہ بات مان لیں کہ یہ ایسا ہی ہوا تھا, تو پھر ان کو تو ان 15 سیٹ 16 سیٹس کو جو کہ بہت میٹر کرتی تھی ہماری, اس کے لیے ہمیں کولیشن کی بھی ضرورت نہ ہوتی, تو وہ سیٹس اس پہ کیوں نہیں پھر مدد ہوئی کہ ہمیں یہ 15 سیٹ تو آسانی, بیکاز 201 ایسا حلقہ بھی تھا مردان میں جو کہ 50 ووٹ کے ڈفرنس ہے ہمارے. تو یہ بات کہنا کہ الیکشن کو متنازع بنانا, یہ تو ظاہر ہے کہ جب ہم نے یہ وتیرہ دیکھا ہے ان کا کہ جب چیزیں ان کے
منشا کے مطابق ہوں. اگر کوئی کورٹ ان کے حق میں فیصلہ دے دے تو ٹھیک ہے, کوئی اگر ان کے خلاف دے دے تو وہ غلط ہے. جو الیکشن وہ جیت جائیں وہ الیکشن ٹھیک ہے, جو الیکشن وہ نہ جیتے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. تو یہ اس قسم کی جو ایک کنفیوژن پھیلانا, چیزوں کو جان بوجھ کر حقائق جانتے ہوئے چیزوں کو متنازع بنانا, اس سے وہ نہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں نہ جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں, اور وہ ایک ایسی ایک پولیٹیکل سیٹ اپ کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کو اون کرنے کا وہ خود دعویٰ کرتے ہیں. باقی اگر ان کے کوئی اعتراضات اور تھے تو ظاہر ہے ان کی پارلیمنٹ کے ممبران نیشنل اسمبلی میں موجود ہیں, صوبائی اسمبلی میں موجود ہیں. یہ الیکشن ریفارمز کیوں نہیں کرتے؟ الیکشن ریفارمز تو ہوئے تھے, انہی کی حکومت میں ہوئے تھے. زاہد حامد صاحب ہیڈ کر رہے تھے, میں بھی اتفاق سے اس کا ممبر تھا. اگر ان کو کوئی الیکشن کے انعقاد میں اس کی جتنے بھی پروسیس تھے اس کو کوئی تھا تو وہ اس میں وہ ڈال دیتے. وہ تو انہوں نے وہ اون کیا. وہ الیکٹورل ریفارمز انہی کی حکومت میں ہوئے تھے, اور ابھی بھی اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو وہ اپنے ممبران کے ذریعے اس کو وہ کر دیتے. لیکن ان کا مقصد اصل میں یہ ہے ہی نہیں. ان کا مقصد تو یہ تب ہوتا ہے جب ان کے ذہن میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. وہ تو ایسی تجاویز دیں گے جس سے کہ اس کرنٹ سیٹ اپ میں ان کو نقصان ہو, اور ان کی کوئی بھی وہ چیز جس کا کہ وہ اپنی کل کی تقریر میں, جو کہ ابھی میرے رفقا آپ اس کا وہ تفصیل سے جواب دیں گے, تو اس الیکشن کو, ڈیموکریسی کو آپ متنازع نہ بنائیں. اس ملک نے آپ پہ بہت سے احسانات کیے ہیں. آپ لندن میں بیٹھ کر, ایک بات تو میں آخر میں کہہ دوں کہ کل آپ سب نے دیکھا ہوگا, ہمیں بھی بڑی خوشی ہوئی کہ نواز شریف صاحب بڑے توانا, تندرست, حشاش بشاش لگ رہے تھے. آیا ان کا پاکستان آنے کا کوئی ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ آیا وہ ابھی بھی اسی بات پہ قائم ہیں کہ وہ بیمار ہیں؟ تو یہ سوالات ہیں جو کہ جن کے جوابات ان کو دینے ہوں گے. اب میں ریکویسٹ کروں گا اسد عمر صاحب سے کہ وہ اپنی بات کریں. بہت شکریہ جی. ویسے صحت کا بات کر رہے تھے آپ میاں صاحب کی صحت کی, تو الحمدللہ وہ کوئی فواد چودھری سے کم صحت مند نہیں لگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی تندرست رکھے ان کو. جو سنی باتیں آپ نے وہ تو ظاہر ہے آپ نے بھی سب سنی ہے, ہمیں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے وہ کیا کہہ رہے تھے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل انہوں نے یہ باتیں کیوں کی, اور یہی بات کیوں کی. دیکھیں, اگر آپ یاد کریں جس وقت حکومت بنی تھی اور پہلی تقریر تھی شاید وزیر اعظم کی, پہلی یا دوسری تقریر تھی, تو اس کے اندر انہوں نے قوم کو بتایا تھا کہ یہ جو اپوزیشن ہے یہ اس کی صرف سیاست داؤ پہ نہیں لگی ہوئی. ان کی جو پچھلے 20 اور 30 سال سے بنائی ہوئی جائیدادیں ہیں جو کرپشن کے پیسے سے بنائی گئی ہیں وہ بھی داؤ پہ لگی ہوئی ہیں. تو ان کے لیے تو یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, اور جب احتساب کا عمل آگے بڑھے گا تو ان سب نے مل جانا ہے. تو کل وہ مناظر ساری قوم نے دیکھے کہ جس کی پیشن گوئی عمران خان نے کی تھی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آج سے 8-8.5 سال پہلے جب میں نے پارٹی جوائن کی تھی, شاہ صاحب کو یاد ہوگا, شبلی کو یاد ہوگا, یہ وزیر اعظم اس وقت بھی یہی بات کرتے تھے جس وقت یہ ایک دوسرے کے بارے میں الٹا لٹکانے, پیٹ کاٹنے, ضیاء الحق کی پیداوار اور پتہ نہیں کیا کیا ایک دوسرے کو کہتے تھے. یہ اس زمانے میں بھی وزیر اعظم جو ہے عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت بھی یہی کہتے تھے کہ اندر سے سب ایک ہیں, کیونکہ طریقہ کار ایک ہے, وہی کرپشن کرنی, وہی سیاست کو استعمال کرنا جائیدادیں بنانے کے لیے, اور پھر جائیدادوں کو بچانے کے لیے سیاست کو استعمال کرنا. حکومت جب آئی, ظاہر ہے عمران خان جو ہے انہوں نے یہ جو باریاں چل رہی تھیں وہ باریاں توڑ دی. میری باری تمہاری باری, ظاہر ہے کہ آپ کا پیسہ بھی داؤ پہ لگا ہوا ہے تو آپ نے بھی تقریریں دوسرے کے خلاف کرنی ہے, کوئی کام تو کرنا نہیں. لیکن عمران خان جب آئے تو انہوں نے کہا یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا.
لیکن شروع میں ان کی امید یہ تھی کہ معاشی جو بحران وہ پیدا کر کے گئے ہیں وہ اتنا شدید بحران ہے، ان کو خود کو تو سب سے بہتر پتا تھا نا کتنا شدید بحران چھوڑ کے گئے، تو انہوں نے کہا کہ اسی وزن کے تلے جو ہے اس حکومت نے ملبے میں دفن ہو جانا ہے، تو ان کو کچھ مہینے دیں، انہوں نے ویسے ہی گر جانا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو اس وقت کی آپ سپیچز اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے بیانات دیکھ لیں، تو اکثر آپ کو یہی بات کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ وہاں سے عمران خان صاحب نے ذاتی جو جستجو کی، اس کے لیے جد و جہد کی، کس طریقے سے انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا، اور ہم اس بحران سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد آ گیا جی دھرنا، یہاں پر دھرنا انہوں نے کہا کہ ادھر سے بس اب حکومت گرے گی اور سارا پاکستان کھڑا ہو جائے گا اور سارا پاکستان ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب ادھر آئے تو پتہ چلا کہ پاکستان کا تو 2% بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، وہ آہستہ آہستہ الگ ہوتے گئے اور آخر کار یہاں سے پسپائی کرنی پڑی، تو وہ امید بھی ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ایک دنیا میں ایک عالمی بحران آیا، کورونا کا ایسا مرض پھیلا دنیا کے اندر کہ دنیا کی معیشت ہل کے رہ گئی، لوگوں کے ملکوں کے صحت کے نظام ہل کے رہ گئے، اور بڑا آپ اس میں شروع کے دن دیکھیں تو بڑا جوش اور ولولہ نظر آتا تھا ان لیڈران کے اندر، کوئی لندن سے بھاگے بھاگے واپس بھی آ گئے اسی امید کے اوپر کہ ابھی پاکستان کے اندر تباہی بربادی آئے گی، تو اس کو پھر ہم بنیاد بنا کے حکومت کو جو ہے وہ ختم کریں گے۔ اور کل کی تقاریر کے اندر مجھے یہ بات بڑی مزیدار لگی کہ وہ لوگ جنہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی پاکستان میں تنقید کرنے کے لیے، لیکن دنیا میں جو سب سے بڑا بحران آیا ہوا ہے نہیں ذکر کیا تو اس کا نہیں کیا۔ کوئی آپ نے کل کورونا اور کووڈ کی بات نہیں سنی ہوگی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، وزیر اعظم کی بالکل واضح ایک موقف تھا، اور آہستہ آہستہ دنیا جو ہے اس موقف کو مان گیا، اور آج یہ صورتحال ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے لے کے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے صدر تک سب پاکستان کی مثال دے رہے ہیں کہ ان ممالک میں سے ہے جس سے دنیا سیکھ سکتی ہے۔ وہ بھی موقع ہاتھ سے نکل گیا جی۔ اس کے بعد جو ابھی ہوا ہے یہ فیٹف کے قوانین کے اندر، یعنی اس سے زیادہ شرمندگی کی کیا بات ہو سکتی ہے، اور یہ کتنے ڈیسپریٹ ہیں، یہ کتنی ان کی پریشانی کس نہج تک پہنچ گئی ہے، اس کا اس سے اندازہ لگائیں کہ ایسے قانون جس کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں، کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں، وہ صرف اور صرف پاکستان کو بلیک لسٹ سے بچانے کے لیے قوانین بنائے جا رہے ہیں، ان قوانین کے اوپر بھی انہوں نے بھرپور مخالفت کی۔ پہلے تو وہ سمجھے بڑے خوشی ہوئی جی ان کو، میں اور شاہ صاحب بھی ان کے ساتھ بیٹھے شروع میں تو بڑی ان کی امید تھی کہ ہم جو ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کو یہ تو پتا ہے کہ عمران خان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے محب وطن لوگ ہیں، تو ملک کے لیے قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں، تو انہوں نے کہا اس سے بہتر موقع نہیں ہو سکتا این آر او کرانے کا۔ تو وہ این آر او جس سے وہ بولتے تھے ہم کبھی نہیں مانگیں گے، اور بار بار پوچھتے تھے کون سا این آر او، تو وہ این آر او کی ایگزیکٹ شکل صورت انہوں نے قوم کے سامنے رکھ دی 34 ترامیم نیب قوانین کے اندر۔ انہوں نے کہا جی یہ کرو گے تو ہم فیٹف پہ سیدھا بلیک میلنگ، یہ کرو گے تو پاکستان کو بلیک لسٹ میں جانے سے بچائیں گے، ورنہ پاکستان بلیک لسٹ میں جاتا ہے تو جائے، ہمیں اپنی جائیدادیں بچانا ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے۔ لیکن اس کے اندر بھی ان کو پے در پہ شکست ہوتی گئی، اور صورتحال ان کو یہ نظر آئی کہ ان سے تو 200 ممبر جو اسمبلی، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر ہیں، وہ بھی نہیں ان سے سنبھالے جا رہے، تو ایک پینک جو ہے وہ ایک اور لیول کے اوپر ان کا پہنچ گیا، اور اسی کے اندر ایک اینٹی منی لانڈرنگ قانون جو پاس ہوا ہے، اس سے ظاہر ہے ان کی اپنی جو باہر منی لانڈرنگ کی ہوئی جائیدادیں ہیں اس کو بھی خطرہ ہے۔ تو یہ تو وجہ ہے کہ یہ کیوں اس وقت اتنے پینک میں، اور یہ اب کس طریقے سے چاروں طرف ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کریں کہ کس طریقے سے ہم جس پریشانی کے اندر آ گئے اس سے نکلا جائے۔ لیکن یہ ان کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کی قوتیں جو پاکستان کے خلاف ہیں، جو پاکستان سے دشمنی رکھتی ہیں، انہیں بھی ایک بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ کون سے علاقے ہیں جہاں پر انہوں نے، بھارت میں خصوصی طور پر اور دوسرے اس کے علاوہ وہ ممالک جو پاکستان سے مخامست رکھتے ہیں، انہوں نے کہاں کہاں پریشانی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ فاٹا بہت بڑا ایک ہمارے لیے چیلنج ہوا کرتا تھا۔ الحمدللہ پاکستان کی فوج نے آپریشن کیا اور سیاسی طور پر فاٹا کو پاکستان کا حصہ بنایا گیا، فاٹا انضمام بل پاس کیا گیا، وہاں ترقی کا عمل شروع ہوا ہے، اور اللہ کے فضل سے فاٹا کے اندر جس قسم کی ہم دہشت گردی کی وارداتیں وہاں پر دیکھتے تھے، جس طریقے سے ریاست کی رٹ وہاں ختم ہوئی بھی تھی، اس کو ہم نے بدلتے دیکھا، اور فاٹا کے اندر ہم نے بہتری آتی ہوئی دیکھی۔
کراچی پچھلے 20-25 سال استعمال کیا گیا. کراچی کی صورتحال آپ نے دیکھی, سیاسی طور پر بھی بہتر ہونی شروع ہوئی, وہاں کے سیکیورٹی کے معاملات بھی بہتر شروع ہوئے, اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا تاریخی پیکج جو ہے کراچی کی ترقی کے لیے بھی بنایا گیا. بلوچستان جہاں پر ابھی بھی دہشت گردی جاری ہے, جہاں پر پورے یہ ان کا زور ہے پاکستان مخالف قوتوں کا, تو وہاں پر بھی آپ کو پتا ہے کہ خصوصی پیکج وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بلوچستان کے لیے بنایا گیا, اور انشاءاللہ اگلے 2-3 ہفتوں کے اندر اس کا بھی اعلان کر دیا جائے گا, ایک بہت بڑا پیکج, اور بلوچستان کے بھی جو سب سے پسماندہ علاقے ہیں تاکہ بلوچوں کو ان کا حق دیا جائے, تو وہاں پر بھی. پھر افغانستان جس کی شاہ صاحب جو ہے تفصیل کے اندر بات کریں گے, بٹ جو پاکستان کے لیے اس خطے کے لیے ایک صورتحال ایسی تھی جو خطرہ ہوتا تھا, وہاں الحمدللہ نہ صرف امن کی امید نظر آ رہی ہے بلکہ امن کی امید اس صورت میں نظر آ رہی ہے جس کی بات عمران خان کرتے تھے جب وہ شاید پاکستان میں واحد سیاسی لیڈر تھے جن کا وہ موقف تھا, اور انہوں نے ٹوک موقف حاصل کیا اور دنیا اس کے اوپر ہے. اور وہ جو پچھلی حکومتیں جن کو سارے دنیا کہتی تھی کہ یہ سچ نہیں بولتے اور ڈو مور کے مطالبے کیے جاتے تھے, وہ آج تعریف ہو رہی ہے پاکستان کی, سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مثبت کردار ادا کر رہا ہے. تو عالمی, جیسے میں نے کہا کہ شاہ صاحب اس کے اندر تفصیل کے اندر جائیں گے, تو عالمی قوتیں بھی جو ہیں جو ہمارے دشمن ہیں ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اس راستے پہ نکل گیا ہے اور وہ منزلیں اب حاصل کرنا شروع کر رہا ہے جہاں اگر اس کو فوری طور پر روکا نہیں گیا, اس کے لیے رکاوٹیں نہیں پیدا کی گئیں, تو بہت پاکستان کو اس کے بعد پکڑنا مشکل ہو جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ کل جو تقاریر ہوئیں ان تقاریر کا آپ ذرا دیکھیں کہ سب سے زیادہ خوشی کی لہر میاں صاحب کی تقریر کی کل کہاں ہمیں سنائی دی. ہندوستان ٹائمز, انڈین ایکسپریس, زی نیوز, یہ کون سا ہے جی, یہ ٹوڈیز نیوز, تقریباً سب میں ایک ہی ہیڈنگ ہے. میں آپ کو اگر کیمراز دکھا سکیں یہ ہیڈنگ, اور تقریباً تمام کے اندر یہی ہیڈنگ لگی ہوئی ہے. تو بھارت کیا کہہ رہا ہے کل میاں صاحب کی تقریر کے بارے میں؟ بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کی سیاسی واپسی ہو گئی, اور وہ کیسے واپسی ہو گئی کہ اس نے پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ کر دیا. اب دونوں چیزوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیسے دونوں جڑتی ہیں. یہ جو کامیابیاں ہم نے جن کی بات کی جو حاصل ہو رہی ہیں وہ اس لیے حاصل ہو رہی ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ایک حکومت کام کر رہی ہے, پاکستان میں ایک جمہوری نظام کام کر رہا ہے جہاں فوج اور سول لیڈرشپ جو ہے وہ ساتھ مل کے پاکستان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جہاں پر ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا, جہاں سویلین حکومت جو ہے وہ ہر ناکامی کی وجہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی اور دنیا کے اداروں میں بھی جا کر یہ نہیں بتاتی کہ ہمیں فوج کام نہیں کرنے دے رہی, اس لیے ہم کامیابی حاصل نہیں کر سک رہے ہیں. چاہے وہ کووڈ کا, کورونا کا مقابلہ ہو, آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے سویلین حکومت کی لیڈرشپ میں, پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ میں فوج نے مدد کی, صوبوں کو ساتھ لے کے چلے. ٹڈی دل کا معاملہ آیا, وہاں پر یہی ہوا. کراچی میں انشاءاللہ ایسی ہونے جا رہا ہے, ہم اسی طریقے سے بلوچستان کے اندر کام ہونے جا رہا ہے. تو یہ جو فوج اور سویلین حکومت مل کر کام کر رہی ہیں, جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ لیڈرشپ اس وقت عمران خان کے پاس ہے, سویلین سپریمیسی ہے, فیصلے عمران خان کرتے ہیں. اس نظام کو اگر چھیڑا نہیں گیا, اگر اس کو ڈسٹرب نہیں کیا گیا, اگر ان کے اندر پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ اور خبر دیں آپ کو کہ نہیں پیدا کی گئی, تو یہ اپوزیشن والے بھی یہی سمجھتے ہیں, ادھر کراچی میں انٹرمیڈیٹ بورڈ آف دشمن عناصر بھی یہی سمجھتے ہیں کہ چیف سے پارلیمانی ایسا کرنے میں وہ ناکام رہے تو پاکستان کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا. ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ذرا سا یہ چیف سے پارلیمانی رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے, اور اس ملاقات میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی شریک تھے. عسکری قیادت نے واضح کر دیا ہے کہ ان کا سیاسی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اپڈیٹ لیں گے بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. طارق بتائیے گا آرمی چیف نے مزید کیا کہا ہے اس ملاقات میں؟
اور وہ جنگ آج بھی دہشت گردی کے خلاف ملاقات ہوئی ہے، ضلع نے کنفرم کیا ہے اور یہ ملاقات جو ہے گزشتہ ہفتے اختتام پر ہوئی تھی، جس میں جو پارلیمنٹ میں نمائندگی رکھنے والے کچھ جماعتیں ہیں ان کے جو رہنما ہیں ان کی ملاقات ہوئی اپنی قیادت سے، اور اس ملاقات میں دیگر اہم عہدیدار عیسائی بھی شریک تھے، جس میں خاص طور پر جو گلگت بلتستان کے انتظامی امور تھے اور اس کی جو مطلب کو آئینی اصلاحات ہیں، آئینی اسٹیٹس ہے جو ہے اس کے بارے میں بات چیت ہوئی تھی، اور بتایا گیا کہ کس طرح سے جو ہے وہ گلگت بلتستان کی جو سچویشن ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ ملاقات ہوئی ہے، اس میں فوج کی ایسی نہیں ہے جس نے شہید نہ اٹھائے ہوئے ہوں، اور ایک ایک دو دو نہیں درجنوں کی تعداد میں انہوں نے شہید نہ اٹھائے ہوئے ہوں۔ اس فوج کو جا کر حملہ کر رہے ہیں، اور وہ کیوں کر رہے ہیں اور وہ بیانیہ کس سے مل رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو بیانیہ بولا جا رہا ہے یہ بیانیہ کس سے مل رہا ہے۔ لیکن یہ میاں صاحب کا کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ فواد چودھری آپ کو تفصیل کے اندر بتائیں گے کہ کیا کرتے رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ میاں صاحب کا جو طرز عمل ہے بڑا سادہ سا، اگر ادارہ ان کے مکمل قابو میں نہیں ہے تو میاں صاحب کی جنگ ہے اس ادارے کے ساتھ۔ اس وقت جو ہے وہ کون ان کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ فوج ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، فوج کا اٹیک ہم نے آپ کو بتا دیا۔ عدلیہ مکمل طور پر ان کی تابع نہیں ہے، اور وہ عدلیہ جس نے ان کے لیے وہ فیصلے کیے جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا، ایک کنوکٹڈ قیدی کو انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر کورٹس نے اجازت دی باہر جانے کے لیے، حکومت نے کہا کہ اچھا انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ہم ان کو باہر جانے دیتے ہیں، وہ باہر جا کے تو ابھی جہاز میں بیٹھے تو پتہ چل گیا تھا کہ کتنے وہ بیمار تھے، اس کا جواب وہ خود دیں گے۔ انہوں نے جوڈیشری کو کل نہیں چھوڑا، یعنی اگر کوئی بھی ایک فیصلہ ایسا ہو جو ان کے خلاف ہو تو جوڈیشری جو ہے وہ انصاف نہیں دے رہی، اگر فوج ان کے لیے نہ کام کرے۔ اور چیف کمال کی بات انہوں نے کی، وہ کہتے ہیں کہ جی آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی فری الیکشن نہیں ہوا۔ بھائی آپ 3 دفعہ وزیر اعظم بنے، کیا آپ اقبال جرم کر رہے ہیں؟ اسی طریقے سے نیب کو، اب نیب کی کارکردگی پہ کوئی اعتراض کرتے تو سمجھ میں آتی تھی، لیکن جس طریقے کے گرے ہوئے حملے 3 دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم ذاتی حملے نیب چیئرمین کے اوپر، کون نیب چیئرمین؟ میاں صاحب یہ آپ نے لگایا تھا، یہ تحریک انصاف کا لگایا ہوا چیئرمین نہیں تھا، یہ آپ کا لگایا ہوا چیئرمین ہے۔ تو انہوں نے کسی ادارے کو نہیں چھوڑا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یا، اور جو ان کی پرانی خواہش ہے وہ 90 کی دہائی کی امیر المومنین بننے کی خواہش ہی، جو قانون میاں صاحب کے آڑے آتا ہے وہ قانون ختم، جو ادارہ آزاد قانون کی بنیاد کے اوپر، آئین کی بنیاد کے اوپر کام کرے وہ ادارہ تباہ کر دیا جائے، وہی ان کی سیاست جو ہے وہ چل رہی ہے، اور آج تک بھی وہی سیاست ان کی آج بھی چل رہی ہے۔ اور اسی کی تفصیل میں بتانے کے لیے میں درخواست کروں گا فواد چودھری صاحب سے کہ وہ ذرا سا اور لوگوں کو یاد دلائیں، خاص طور پہ نوجوانوں کو جنہوں نے وہ نہیں دیکھا، کہ میاں صاحب کی سیاست کا سفر کیا گزرا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو بڑی تفصیل سے حسن عمر صاحب نے اور اس سے پہلے شبلی فراز صاحب نے جو بتایا، تو پہلے تو میں شبلی فراز صاحب کو مبارکباد سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں نئی روایت کا آغاز کیا ہے انفارمیشن منسٹری نے۔ دیکھیے لیگلی اگر آپ جاتے اور سندھ ہائی کورٹ کا اگر ججمنٹ اگر آپ سامنے رکھتے تو نواز شریف صاحب کا خطاب دکھانا غیر قانونی ہو جاتا، لیکن انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کی نے جس کھلے دل کا مظاہرہ کیا، انفارمیشن منسٹری نے اور حکومت نے جس طریقے سے فیصلہ کیا اور کہا کہ آپ اپوزیشن کی ساری تقاریر جو ہیں وہ دکھائیں، اور یہ ایک نئی روایت کا آغاز تھا۔ اور میرا خیال ہے کہ پارلیمان میں بھی جس طریقے سے تقریریں ابھی دکھائی جا رہی ہیں، پاکستان کی تاریخ میں اس طرح سے کبھی جو آزادی آج میڈیا کو اپوزیشن کو کوریج کے حوالے سے حاصل ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی حاصل جو ہے وہ نہیں رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل جو ابو بچاؤ کانفرنس ختم ہوئی، اس کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں اگر تو جوڈیشری اور فوج ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے اچھا کوئی ادارہ ہی نہیں ہے۔ اگر یہ عوام نے جس طریقے سے ان کو باہر نکالا اور عمران خان کی قیادت میں عوام نے جس طریقے سے نواز شریف کی حکومت سے جان چھڑوائی، اگر فوج اور جوڈیشری ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تو وہ بہت خراب ہے۔
اب اگر کل کی آپ نواز شریف صاحب کی تقریر سنیے تو اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ فوج بڑی بری ہے، جوڈیشری بہت بری ہے، نیب بہت بری ہے. تو پاکستان میں سارا ہی بہت برا ہے، اسی لیے تو آپ لندن بیٹھے ہیں. اور یہ پہلے لیڈر ہوں گے پاکستان کی تاریخ کے جو میفیئر کے مہنگے ترین اپارٹمنٹس میں بیٹھ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سڑکوں پہ نکل آئیں. اب آپ اندازہ لگائیے اس مذاق کا جو نواز شریف قوم سے کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطی ماننی چاہیے، اور وہ غلطی یہ تھی کہ ہم نے جس طریقے سے وہ باہر گئے اس طریقے سے ہم نے کوشش تو کی. 7 ارب روپے کا ہم نے بانڈ رکھا کہ کم از کم مجھے تو خیر پہلے دن سے پتا تھا انہوں نے واپس نہیں آنا. اسد بھائی نہیں مان رہے تھے، کہہ رہے تھے آ جائیں گے، اور باقی لوگ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ آ جائیں گے. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے واپس نہیں آنا، اسی لیے ہم نے 7 ارب روپے کا بانڈ جو ہے وہ رکھا تھا. اور وہ 7 ارب کا بانڈ اب اسی جوڈیشری نے جس کو وہ کل تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اسی جوڈیشری نے ریلیکس کیا تھا. اور اسی جوڈیشری نے کہا تھا کہ نہیں شہباز شریف جو ہے اس کے اوپر چلے جائیں. جو کل کا جو ساری اگر نواز شریف صاحب کی تقریر کا آپ دیکھیں تو یوں لگتا ہے جیسے انہیں وہ جو بھولنے کی بیماری ہوتی ہے، الزائمر ہو گیا ہے، کہ ان کو یاد نہیں رہا کہ وہ کس طریقے سے سیاست میں اٹھے. یعنی پہلا الیکشن جو انہوں نے لڑا 1979 میں تحریک استقلال کے ٹکٹ پہ، نواز شریف تو کونسلر کا الیکشن ہار گئے تھے گوال منڈی سے. 1983 میں جنرل جیلانی صاحب کی جو نظر ہے وہ اس نوجوان نواز شریف کے اوپر پڑی اور انہوں نے ان کو اپنا سپورٹس ایڈوائزر لگایا. 1985 میں جنرل جیلانی صاحب نے ان کو اپنا فائنانس منسٹر لگایا. اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کا جب وہاں پر پنجاب میں ہوا تو پھر اور کوئی نہیں، اب جنرل ضیاء الحق صاحب جن سے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق جو ہے وہ جڑے ہی نہ، وہ بندہ بات ہی نہ کرے. ضیاء الحق صاحب وہاں پہ تشریف لے کے گئے اور انہوں نے بتایا کہ نواز شریف کا قلعہ مضبوط ہے. یہ ابتدا تھی نواز شریف کی سیاست. اس کے بعد اگر آپ عدلیہ کی بات کریں، 1993 میں نواز شریف کی حکومت وہ واحد پاکستان کی تاریخ کی حکومت ہے جو آرٹیکل 52(8)(b) کے تحت ڈسمس ہوئی اور پھر اس کو عدلیہ نے بحال کیا. اور بے نظیر بھٹو شہید کہتی تھی کہ یہ چمک کا نتیجہ ہے. اس کے بعد نواز شریف صاحب نے 96 میں اس کے بعد جس طریقے سے ججز میں بریف کیس بھیجے گئے، کوئٹہ بینچ کا فیصلہ وہ ہمارے سامنے ہے. اس کے پہلے یہ جو لڑائی ہے فوج کے ساتھ، یہ کسی ایک فرد کے ساتھ نواز شریف صاحب کی لڑائی نہیں ہے. یہ امیر المومنین بننے کا جو ایک سودا ان کے دماغ میں سمایا ہوا ہے، ان کی کسی بھی آرمی چیف سے نہیں بنی، کبھی بھی ان کی فوج سے نہیں بنی. جنرل آصف نواز صاحب ہوں، جنرل جہانگیر کرامت ہوں، جنرل پرویز مشرف ہوں، یا کوئی بھی اور فوج کے چیف ہوں، فوج کا ادارہ ہو، اس سے ان کی نہیں بنی. کیوں نہیں بنی؟ کیونکہ جب آپ یہاں سے پیسے کماتے ہیں، یہاں سے پیسے اٹھا کر کے آپ باہر لے جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ ادارے اس کا تحفظ کریں، ادارے ان کا تحفظ نہیں کریں گے. آج جس طریقے سے پاکستان کی حکومت کو، ہمیں تو کوئی فوج سے گلا نہیں ہے، ہمیں تو جوڈیشری سے کوئی گلا نہیں ہے. جوڈیشری میں روزانہ جو ہے وہ روزانہ ہمارے اوپر ریمارکس بھی آتے ہیں، کبھی بات بھی آتی ہے. ہر کیبنٹ میٹنگ میں پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جوڈیشری کے جو ریمارکس آئے ہیں ان کا احترام کریں. اگر چیف جسٹس صاحب نے کسی بات کے اوپر ڈسپلیئر کا اظہار کیا ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے اس کو ایڈریس کریں، کیونکہ ہم ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہیں، ہم اداروں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. اگر آپ جس طرح سے میں عرض کیا، اگر سارے ہی ادارے آپ کے خلاف ہیں، پاکستان کے عوام نے 1,70,00,000 ووٹ پی ٹی آئی کو ملا اور پی ایم ایل این کو 1 کروڑ سے بھی کم ووٹ ملا ہے، اور اسی طرح سے جو پیپلز پارٹی کو بھی ووٹ ملا ہے. سو ہمیں پہلی بار اپوزیشن کو، یا کل جس طرح سے نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، کس منہ سے وہ پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہیں کہ وہ استعفیٰ دے رہے ہیں؟ ہم آپ کی بھیک سے تو نہیں آئے ہوئے. پاکستان کے عوام نے عمران خان کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا ہے. 2023 میں دوبارہ مارکا ہوگا. اسلام آباد میں اس وقت وفاقی وزراء پریس کانفرنس کر رہے ہیں.